السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ سب۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل احسان فراموش کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو بھی ڈرامہ سیریل احسان فراموش پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان سب ویورز کا شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ڈرامہ سیریل احسان فراموش کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے فلک کی کروڑوں کی رقم یہ ماریہ لے کر 9-2-11 ہو گئی۔ تو ایسے میں فلک یہ سارا الزام اسی نوال پر ہی لگا دیتی ہے کہ آپ نے ہی حسد بھری نگاہ سے دیکھا تھا، بجائے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ بس پھر اسی لیے نوال اس فلک سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیتی ہے۔ مگر پھر بھی نوال کا دل اس بات کے لیے نہیں مانتا۔ وہ پیار سے بیٹھتی ہے، سمجھاتی ہے اگر وہ اس کی بات مان لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ حمزہ جو کہ گھر آ چکا ہے تو ایسے میں وہ سیدھا نوال کے پاس آتا ہے خوشی خوشی۔ یہاں پر آیا تو نوال موجود نہیں ہوتی تو یہ فلک اپنی چال چلتی ہے، اس حمزہ کو نوال کے خلاف بدگمان کرتی ہے۔ نوال آپی وہ تو گھر پر نہیں ہے، ان کا زیادہ تر وقت تو کبیر کے ساتھ آفس میں ہی گزرتا ہے۔ یہ سب سنا تو حمزہ کو غصہ آ گیا، اس کی بدگمانی اور بڑھ گئی۔ مجھے لگا تھا وہ کبیر کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوگی اب، مگر وہ تو نہیں رکی اب۔ حمزہ تو یہاں سے چلا گیا، مگر یہ سب کر کے فلک بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ تو بڑی تسلی سے آج صوفے پہ بیٹھی کہ اب یہ نوال آپی دیکھتی جائیں اس کے ساتھ میں کرتی کیا ہوں، اب آئے گا مزہ۔ ادھر سے نوال جو آفس سے آج اتفاقاً لیٹ ہوگی، مگر فلک نے تو ساری باتوں کا فائدہ اٹھا لیا۔ کبیر اب نوال کو گھر خود ہی ڈراپ کرنے آتا ہے۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، میں ہی آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ نوال کبیر کو یہ بھی بتا چکی ہے کہ فلک نے جو پلاٹ بیچا تھا، کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی تھی، اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ مگر اس نے میری ایک نہ سنی تو کبیر اسے کہتا ہے اب یہ تو اگلے بندے پہ ہے کہ وہ اسی کنویں میں کودنا چاہتے تو اب کیا کر سکتے ہیں۔ اور ایسے میں جلدی میں تیل چھڑکنے کا کام یہ فلک کرتی ہے، حمزہ کو فون کر کے بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، اور اوپر سے اسے نوال آپی تانے دے دے کر اس کی زندگی جھیلن بناتی ہے۔ اب یہی دکڑے اس نے حمزہ کے سامنے ہی رونے ہیں، کیونکہ اسے اپنے ہاتھ میں جو کرنا ہے اب یہ فلک خالی ہاتھ جو رہ گئی، تو اسی لیے اس نے اپنا اور شکار ڈھونڈ لیا۔ اور اوپر سے اس فلک کی ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہوتی، وہ تو کمرے میں بیٹھ کر رونا دھونا مچا دیتی ہے۔ نوال اس کے پاس آئی، اسے دلاسا دیتی ہے تو فلک اپنی چال چلنے کے لیے اپنی بیٹی کو مورا بناتی ہے، اس کا بہانہ کرتی ہے کہ الہام مجھے بہت یاد آتی ہے، کبیر مجھے اس سے ملنے نہیں دیں گے۔ اب اس فلک کا رونا دھونا دیکھ کر تو نوال کا دل پگھل گیا۔ وہ اسے تسلی دیتی ہے فلک تم تسلی رکھو، میں کبیر سے بات کروں گی۔ بس یہی تو اس فلک نے چال چلنی تھی، وہ جان بوجھ کر کبیر سے نوال کے رابطے بڑھانا چاہتی تھی تاکہ اچھے سے میں اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکوں۔ اب یہ نوال ہوتی ہے جو اسے تسلی دیتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اچھا فلک تم تسلی رکھو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے جاتی ہوں، میں جا کے بات کروں گی۔ اب یہ فلک نوال کے ساتھ جاتی ہے کبیر کے گھر۔ ہو سکتا ہے اس کا کبیر گھر پہ موجود نہ ہو یا پھر اس کی اجازت کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا ہو۔ فلک کچھ دیر کے لیے الہام کو اپنے پاس لے لیتی ہے اور اس سے بات کے لیے امشور یہی نوال ہی راضی کرتی ہے۔ اب یہاں پر فلک جو کہ الہام کو لے کر گھر واپس تو نہیں چلی جائے گی، ہوپ سو اس سین میں ایسا ہی ہوا ہو سکتا ہے یہ فلک اپنی چال چلنے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے الہام کو لے کر باہر چلی جاتی ہے لون میں، اور ادھر فون کر دیتی ہے حمزہ کو۔ حمزہ نوال آپی ابھی تک گھر نہیں آئی، مجھے تو لگتا ہے کبیر کے گھر پر ہی ہیں۔ یہ سن کر تو حمزہ کا نوال پر سے بھروسہ اور بھی ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ یہی سوچتا ہے میں اس سے بدگمان نہیں ہوتا بلکہ اپنی آنکھوں سے جا کے خود دیکھتا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور اس سب کے لیے فلک نے ہی اسے اکسایا۔ بس کچھ ہی دیر ہوئی تھی حمزہ یہاں کبیر کے گھر آ پہنچتا ہے۔ فلک جو کہ باہر لان میں ٹھہری ہوتی ہے حمزہ کو دیکھ کر چھپ جاتی ہے تاکہ اسے پتہ نہ چلے میں یہاں ہوں۔ اب جیسے ہی حمزہ اندر ہال میں جاتا ہے تو نوال کو کبیر کے ساتھ بیٹھا ہوا پاتا ہے، تو حمزہ کا نوال پر سے بھروسہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب مکمل طور پر نوال سے بدگمان ہو چکا ہے کہ اتنی رات گئے وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، اور ایسے میں وہ نوال کو باتیں سناتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ اوہ اچھا، مجھے سمجھ آیا کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی، کیوں تم بار بار شادی سے انکار کر رہی ہو، کیونکہ تم نے اپنا چکر کبیر کے ساتھ چلایا ہے۔ تو ایسے میں کبیر اور نوال کو باتیں سناتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ تو بس پھر فلک کی تو یہی چال تھی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی۔ آج حمزہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نوال اتنی رات گئے یہاں پر موجود ہے، اور اب اس فلک کی باتوں پر کیسے یقین نہ آتا۔ اب تو وہ ایک ایک بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرے گا کہ اس فلک نے میری آنکھیں کھول دی، نوال کا اصل چہرہ میرے سامنے لے آیا۔ اب جیسے ہی یہاں سے حمزہ کے جانے کی دیر تھی تو یہ فلک الہام کو لے کر آ گئی۔ یہ پکڑیں، پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے، مجھ سے تو چپ بھی نہیں ہو رہی کیونکہ اس کا کام جو ہو گیا ہے۔ اور آج یہ فلک نوال کے ساتھ گھر واپس بڑے سکون سے لوٹتی ہے کہ کیسے میں اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ اب میں دیکھتی ہوں حمزہ کیسے شادی کرتا ہے اس نوال سے، کیونکہ اس حمزہ کے پیسوں پر تو اس فلک کی بہت پہلے نظر تھی کہ یہ میرا شوہر کیوں نہیں بنا۔ وہ اپنی سوچ اپنے کیے کو سچ کر کے دکھائے گی۔ حمزہ جو کہ اس نوال
نوال سے کبھی پیچھے نہ ہٹتا، مگر اب وہ پیچھے ہٹے گا۔ وہ کیا شادی سے انکار کرے گی؟ حمزہ خود ہی کہے گا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں ہی تم سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اس کی والدہ اسے سمجھاتی ہے، کہہ ہی دیتی ہے کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے گی نا تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ دونوں کی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ نوال کو بالکل بھی کھونا نہیں چاہتی۔ وہ جانتی ہے کہ نوال کتنی اچھی لڑکی ہے، مگر حمزہ کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا، اور اب یوں ہی فلک کے سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ فلک اب حمزہ کے آگے اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ اچانک سے اب اس کے آفس بھی جائے گی۔ پھر ایک دن جب یہ آفس جائے گی، حمزہ پریشان بیٹھا ہوگا سر پکڑ کر۔ حمزہ کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان بیٹھے ہیں؟ اب حمزہ جسے نوال کی پریشانی ہے ہی، اور یہ بات تو فلک اچھے سے جانتی ہے کیونکہ اس نے بدگمان کیا، اور یہاں پر نوال کے خلاف حمزہ کو اور بدگمان کرے گی۔ حمزہ تو فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ چھوڑ دے گا نوال کو، نہیں کرے گا ایسی لڑکی سے شادی جس نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ میں نے اسے کتنی محبت کی، مگر فلک یہاں پر آئی حمزہ کو پھنسانے۔ دونوں کے آپس میں باتیں ہوتی ہیں، پھر اس فلک کا پہیہ تو چل پڑا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اچھا ہے اس فلک نے نوال کا کام آسان کر دیا۔ پہلی مرتبہ اس نے وہ چال چلی جو نوال کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں ثابت ہوگی۔ اور یہ حمزہ کسی کو ایسے نہیں چھوڑتا، بدلہ لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ وہ نوال سے بدلہ لینے کے لیے فلک سے شادی کرے گا، وہ بھی چھپ کر، یہاں تک کہ اس کی والدہ اور نہ ہی اس کی فیملی کو معلوم ہوگا، کیونکہ اسے فلک ہی اچھی لگتی ہے۔ نوال تو اسے ایک نمبر کی جھوٹی لگتی ہے۔ پھر ویورز ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ نوال کے لیے یہ بات صحیح ثابت ہوگی، اور وہاں پر نوال اور کبیر جو کہ ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان دونوں کے لیے فلک نے سارے کام آسان کر دیے، سارے راستے آسان کر دیے۔ یہاں پر فلک الہام سے ملنے آئے گی، چھوڑے گی نہیں اپنی مرتی ہوئی ماں سے، اس نے وعدہ کیا تھا، اور نہ ہی وہ الہام کو کسی اور سوتیلی ماں کے حوالے کرے گی۔ تو کیا ویورز یہ نوال جان چکے ہیں کہ یہ ساری پلاننگ اس فلک کی ہے؟ اس نے یہ حمزہ کو غلط بات بتائی، اسے بھڑکایا اور اسے یہاں پر بلایا۔ اس کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ مزید ڈراماز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔